السلام علیکم گائز، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ زبردست سٹوری ارینج میرج کا سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ اگر آپ نے فرسٹ ایپیسوڈ نہیں دیکھی تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، چیک آؤٹ کر لیجئے گا۔ اور اب ہم سٹوری کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہوتی ہے، جسے ٹھیک سے جانتے بھی نہ ہو، اس کی ایک جھلک ایسا سحر کر دے کہ بس وہی آپ کے لیے سب کچھ ہو جائے۔ شاید عائشہ ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے بات کرنی چاہیے۔ پھر اگلے ہی لمحے خیال جھٹک دیا، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دیکھو حوصلہ کر کے ایک بار بات تو کرو۔ اگلے دن اس نے پھر وہی بات چھیڑی، لیکن اب میں اس کی بات پر غور کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ سنتے ہی اس نے جھٹ موبائل نکال کر دیا۔ مگر کچھ نہیں، کال کرو۔ ارے بیوقوف، مجھے ان کا نمبر نہیں پتا۔ لو جی، وہ سر پیٹ کر رہ گئی۔ اچھا، فرق کے پاس ہے نمبر؟ ہاں نہ، پتا نہیں، شاید میں کچھ نہ بتا سکی۔ چلو خیر ہے، میں خود فرق کے موبائل سے چیک کر کے لاتی ہوں، اس نے کچھ جاسوسی والے موڈ میں کہا۔ ارے فرق بھائی، وہ آپ کے موبائل میں مہک کی منگنی کی تصویریں تو دکھائیں۔ کیا باجی نے دکھائی تو تھی؟ ہاں بس مجھے دوبارہ دیکھنی ہے۔ چلو شاباش، نکالو فون۔ نہیں دے رہا، کیا کر لو گی؟ وہ بھی اڑ گیا۔ ان کی کبھی آپس میں بنتی ہی نہیں تھی۔ کافی لمبی بحث تکرار کے بعد اس نے موبائل دے دیا۔ شکر ہے نمبر مل گیا۔ ارے کسی اور احمد کا نہ ہو، میں نے پریشانی سے کہا۔ کیوں فرق، کتنے لوگوں کو احمد جیجو کہتا ہے؟ وہ ہنس کر بولی تو مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ اس نے ٹیرس پر جا کر کال ملا کر مجھے دی اور خود چوکیداری کرنے لگی۔ رنگ جا رہی تھی اور میری دھڑکنیں بڑھ رہی تھی۔ ساتھ ہی میری سانسیں رکنے کو تھی۔ ہیلو، آواز سنتے ہی دل اچھل کر لگتا باہر آ جائے گا۔ ہیلو جی، کون؟ جی میں نے فون کاٹ دیا۔ اف اللہ، میں یہ کس مشکل میں پھنس گئی۔ موبائل رنگ ہوا، احمد کال بیک کر رہے تھے۔ ڈر کے مارے حواس بے ساختہ ہو گئے۔ کیا کروں، یہ لڑکے بھی نہ جہاں لڑکی کی آواز سنی نہیں پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایسے ہی نکلے۔ ٹھڑکی، اب ڈر غصے میں بدل گیا۔ فون مسلسل رنگ ہو رہا تھا۔ ہمت کر کے فون ریسیو کیا۔ ہیلو جی، آپ نے ابھی فون کیا تھا؟ احمد نے سامنے سے سوال کیا۔ جی، وہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ کون آپ؟ کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں مہک۔ تم؟ وہ حیرانگی سے بولے۔ اب کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ بس کچھ پوچھنا ہے۔ کیا پوچھنا ہے؟ وہ آپ کسی اور کو تو پسند نہیں کرتے؟ میں نے بے ساختہ ہی کہہ دیا۔ کیا؟ احمد چونک گئے، پھر غصے سے بولے۔ اگر کرتا بھی ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نے تو کر لیا جو کرنا تھا۔ میں نے کیا کیا؟ میں معصومیت سے بولی تو وہ اور بھڑک گئے۔ لو جی، کر لو بات۔ نہیں پتا تو اب مجھے کیا پتا کرنے کے لیے کال کی ہے؟ لمبی سانس لے کر پھر کہنا شروع کیا۔ جب آپ سے میں نے کہا تھا منع کر دو تو کیوں نہیں مانی میری بات؟ کیا جواب دیتی؟ کہ پہلی نگاہ میں ہی بھاگ گئے، اس لیے کھونا نہیں چاہتی تھی؟ یا منع کرنے کی چوائس نہیں تھی میرے پاس؟ اب چپ کیوں ہو، بولو۔ احمد اور گرجے۔ جی دیکھیے، آپ خود بھی تو منع کر سکتے تھے نا، کہہ دیتے میں آپ کو پسند نہیں۔ میں کر سکتا تو آپ سے کیوں کہتا؟ تو میں اب کیا کروں؟ میں نے بے چارگی سے بولا۔ کچھ نہیں، اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا۔ خیر، اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور کچھ کام؟ وہ بیزارگی سے بولے۔ میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے، میری الجھن تو وہی رہی۔ میں نے دوبارہ پوچھا تو انہوں نے صرف یہی کہا، اب جو بھی ہوگا تم ان سب کو بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ ڈانٹ کر فون بند کر دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ کیا دو لوگ جن کی شادی ہونے والی ہو وہ ایسے بات کرتے ہیں؟ اسی لیے لوگ لو میرج کرتے ہیں، وہی صحیح ہوتی ہے۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ عائشہ نے آواز لگائی۔ ہو گئی بات؟ عائشہ کی آواز سن کر جلدی سے آنسو پہنچے اور اس کے گلے لگ گئی تاکہ وہ میرا چہرہ نہ پڑھ لے۔ سب ٹھیک ہے نا؟ عائشہ نے پھر پوچھا۔ میں مسکرا کر بولی، ہاں سب ٹھیک۔ دراصل وہ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ دیکھا، اچھا ہوا نا بات کر لی۔ چلو اب تو مطمئن ہونا۔ ہاں ہوں مطمئن، میں نے مسکرا کر کہا۔ سچ کہہ کر بھی کیا کرتی، وہ کوئی اور تماشا کھڑا کر دیتی۔ اب اللہ سے ہی دعا کر سکتی ہوں۔ آج امی مجھ سے خوب پیار کر رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ اللہ میری بچی کے خوب اچھے نصیب کرے۔ اور کیوں نہ کرتی پیار، کیونکہ آج اس گھر سے رخصت جو ہو رہی تھی۔ جلدی کرو، پارلر کی دیر ہو رہی ہے۔ عائشہ بیٹا سب چیزیں دھیان سے رکھ لو، مہک کو جوس وغیرہ پلا دینا، امی عائشہ کو تاکید کر رہی تھی۔
میں آج امی اور ابو سے لپٹ کر خوب رو رہی تھی۔ میرا جانے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ فرح نے رخصتی کے سیڈ گانے لگا کر ماحول اور سوگوار بنایا، پر آج تو اپنے بھائی پر بھی مجھے بہت پیار آ رہا تھا۔ یہ سب محبت کرنے والے، ان کو چھوڑ کر ایسے شخص کے پاس چلی جاؤں جو مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا۔ نیک تمناؤں کے ساتھ گھر سے نکلی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو مہک، خود کو آئینے میں دیکھو تو صحیح، مگر میرے اندر تو الگ ہی جنگ تھی۔ کس کے لیے سنور رہی ہوں میں، پتہ نہیں وہ میرا ہے بھی یا نہیں۔ لڑکیاں پیا ملن کے حسین خواب دیکھتی ہیں، پر میں تو ہزاروں اندیشوں میں مبتلا ہوں۔ نکاح ہو گیا، سب مبارکباد دے رہے تھے۔ احمد کی امی نے مجھے خوب پیار کیا، بلائیں لی۔ مریم ماریہ بھی میرے آگے پیچھے ہو رہی تھیں۔ ایک عجیب سا اطمینان محسوس کیا میں نے۔ نکاح کے 3 بول نے بہت ہمت بھر دی تھی۔ اب احمد میرے ہیں، ان کو میں اپنا بنا لوں گی۔ ایک نیا عزم دل میں پھوٹنے لگا۔ وسوسوں کی جگہ میرے دل میں احمد کے لیے پیار امنڈنے لگا۔ واقعی نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ سنا تھا کہ نکاح کے بعد دل میں اللہ ایسی محبت پیدا کر دیتے ہیں جیسے زرخیز زمین پر کھیتی۔ اس وقت میں اس چیز کو محسوس کر رہی تھی۔ اتنے سارے لوگوں کے باوجود میں اتنی ہلچل اور گہما گہمی میں بھی میں احمد کو دیکھنے اور ملنے کا سوچ رہی تھی۔ کئی دیر تک احمد مجھے دیکھتے رہے، پھر گلا کھنکارا، کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، کچھ چاہیے تو نہیں؟ جوس وغیرہ یا کچھ کھا لیں؟ میرا تو گھبراہٹ کے مارے برا حال تھا۔ پھر دل میں سوچا آج تو جناب کی ٹون ہی الگ ہے، اتنی مہربانی۔ میں چپ بیٹھی رہی تو کچھ یوں بولے، اب نہیں پوچھو گی کچھ مجھ سے؟ جی نہیں، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ لیکن میں آج سب سچ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ ایسے بولے کہ میں گھبرا گئی۔ نہیں، مجھے نہیں جاننا، مگر میں سچ بولنا چاہتا ہوں۔ سب کلیئر کیے بغیر نئی زندگی شروع نہیں ہو سکتی۔ وہ بضد تھے تو میں نے کہا، جی بولیے، مگر میرے جذبات آپ کے لیے نہیں بدلیں گے۔ اچھا، کیا جذبات ہیں آپ کے میرے لیے؟ وہ کچھ شرارتی انداز میں بولے تو میں الجھ سی گئی۔ بس آپ اپنی بات کہیں۔ آپ جاننا چاہتی تھیں کہ میں کسی کو پسند تو نہیں کرتا؟ تو سنو، ہاں، ہے کوئی جو مجھے بہت عزیز ہے، میری محبت، میرا سب کچھ۔ اسے میں نے اپنے ابو کے ایک دوست کے بیٹے کی شادی میں دیکھا۔ اس کا معصوم چہرہ، باحیا نظریں اور تمیز و آداب میرے دل میں گھر کر گئے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ سن کر میری تو کیفیت ہی بدل گئی۔ وہ بولے جا رہے تھے اور میری آنکھیں نم اور زبان خشک ہو گئی تھی۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ اپنی شادی کی رات میں دلہن کو چھوڑ کر دوسری لڑکی کی تعریف کر رہے ہیں۔ میرے بارے میں تو ایک لفظ نہ پھوٹا ان کے منہ سے، اور اس کے لیے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں۔ وہ مسلسل اس کی تعریف کر رہے تھے اور میں جل کر آگ بگولا ہو رہی تھی، بلکہ کوئلہ ہوئے جا رہی تھی۔ کچھ دیر چپ ہو جاتے، مجھے دیکھ کر مسکراتے اور پھر اپنی حسن کی دیوی کی تعریف شروع کر دیتے۔ شہزادی پری نہ جانے کتنے الفاظ سے اسے نواز چکے تھے۔ اب بس بھی کریں، میں کیا کروں؟ میں اب جل کر بولی تو وہ خوب ہنسے اور بولے، جلو مت، اس کی تصویریں دیکھ لو جو میں نے شادی میں چھپ کے لی تھی۔ اس ظالم نے تو مجھے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ وہ حسرت سے بولے، نہیں، مجھے نہیں دیکھنی، میں اب بہت چیر چکی تھی۔ اچھا پلیز دیکھ لو، ایسی بننے کی کوشش کرنا تو شاید مجھے تم پسند آنے لگو۔ وہ طنزیہ بولے۔ میں نے بھی غصے میں موبائل چھینا اور دیکھنے لگی۔ اب تو مارے حیرت کے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ میری ہی تصویریں تھیں۔ یہ پاپا اور ابو کے کامن فرینڈ انصاری انکل کے بیٹے کی شادی تھی۔ میں حیرت سے دیکھ رہی تھی، مانو یقین نہ آ رہا ہو۔ یعنی جو تعریفیں یہ کر رہے تھے سب میرے لیے تھیں، مگر میں اب بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ سب کیا تھا۔ مجھے حیرت میں مبتلا دیکھ کر احمد نے میرا ہاتھ تھاما اور بہت محبت سے بولے، دراصل امی شادی میں خاص مجھے تمہیں ہی دکھانے کے لیے لے کر گئی تھیں۔ جب میری مرضی معلوم کر لی، اس کے بعد ہی رشتے کی بات آگے بڑھائی۔ جان مجھے معاف کر دو، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو وہ سب کیا تھا؟ بس میں چاہتا تھا کہ آپ اپنی زندگی کا فیصلہ کسی دباؤ میں نہیں، اپنی مرضی سے کرو۔ اس لیے منع کرنے کے لیے کہا تھا، تاکہ تمہارے دل کی مرضی جان سکوں۔
اگر تمہیں میں پسند نہیں آیا تو میری اسی بات کو گھر میں بتا کر منع کر دو، کیونکہ میں جانتا تھا تم اپنی مرضی کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ یقین جانو یہ سب میں ہی جانتا ہوں کہ کس دل سے تم سے یہ سب کہا، اور اگر میں واقعی منع کر دیتی تو جان اسے تمہاری مرضی سمجھ کر قبول کر لیتا، لیکن مجھے امید تھی کہ آپ ایسا نہیں کرو گی۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، پتہ ہے کتنی پریشانی میں یہ چند مہینے گزرے۔ پھر اس دن فون پر اس طرح کا رویہ کیوں کیا؟ جانتے ہو میں کتنا روئی؟ مجھ سے زیادہ نہیں۔ وہ بولے میری تو رات بھر تڑپتے ہوئے گزری۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ ابھی تک اس بات کی وجہ سے پریشان ہو۔ مجھے لگا تم کسی کی باتوں میں آ کر مجھے کال کر رہی ہو، اس لیے غصہ آ گیا، کیونکہ آپ ایسی نہیں ہو میں جانتا ہوں۔ ہاں کیا تو اپنی کزن کے ہی کہنے پر تھا، میں نے اعتراف کیا۔ اب میرے دونوں ہاتھوں کو اور مضبوطی سے تھام کر بولے، ایک اور بات بھی ہے کہ کہیں تم منع نہ کر دو، اس لیے دوبارہ فون بھی کیا تھا میں نے۔ کیا آپ نے دوبارہ کال کی تھی؟ میں حیران تھی۔ جی عائشہ سے میری بات ہوئی تھی، میں نے اسے سب سچ بتا دیا تھا، مگر اس نے مجھے آپ کو بتانے سے منع کر دیا اور کہنے لگی بے فکر رہو، لڑکی کہیں نہیں جائے گی۔ کیا ایسا کہا اس نے؟ اب مجھے عائشہ کی بچی پر غصہ آ رہا تھا۔ ہاں کہنے لگی جو جذبات آپ کے ہیں، مہک کے بھی آپ کے لیے یہی جذبات ہیں۔ یہ سن کر میرا دل جھوم اٹھا کہ میں جیسا چاہتا تھا وہی ہو گیا۔ آپ نے مجھے دل سے قبول کیا، میں بھی آپ کو پسند ہوں، یہ خیال ہی دل کو لبھانے کے لیے کافی تھا۔ بس یہ چند دن صدیوں کی طرح گزرے ہیں کہ کب میں تم سے حال دل کہہ سکوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میری ہر غلطی کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ جی کوئی بات نہیں، شاید یہی ہماری محبت بڑھانے کی وجہ بن گئی، میں نے مسکرا کر کہا، تو ایک اطمینان سا ان کے چہرے پر پہنچ گیا۔ کیا اب ہم اپنی زندگی کی شروعات کسی شک و شبہات کے بغیر کر سکتے ہیں؟ میں شرما گئی۔ انہوں نے میرا گفٹ مجھے دیا، لیکن ان مادی چیزوں سے زیادہ وہ محبت اہم تھی جس کی میں توقع بھی نہیں کر رہی تھی، اور یہ بھی سوچ رہی تھی کہ صبح کب گھر جاؤں اور عائشہ کی بچی کے کان پکڑوں۔ ارینج میرج ہو یا لو میرج، جن دلوں کو ملنا ہوتا ہے وہ مل جاتے ہیں، بس ہمیں اپنے بڑوں پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے سب سے بہتر چاہتے ہیں۔ جی گائز، یہ تھی آج کی زبردست سٹوری۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ہم آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک زبردست سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔